علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی 20 تراویحیں ہوتی ہیں اور ایک جماعت کہتی ہے 8 تراویح ہیں. جی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ 20 تراویح ہیں. تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جو لوگ 20 تراویح والے ہیں ان کو 20 پڑھنی چاہیے, جو 8 والے ہیں ان کو 8 پڑھنی چاہیے. یہ جو انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہے وہ اس لیے تھوڑی کہ سہولت ہے, وہ اس لیے کہ شریعت کیا کہتی ہے, شریعت قرآن و حدیث کیا کہتی ہے. قرآن حدیث کیا کہتے اور ہمارا کام یہ ہے کہ دین ہمیں کس وقت ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے ہم وہ پورا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان لائف سٹائل کے ساتھ حسن عثمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. علی میاں, ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جو کیوریز ہمارے پاس ہمارے ویوز کی آ رہی ہے ان کو ڈسکس کر رہے تھے. تو اسی حوالے سے ایک سوال آپ سے بھی ہے. جی. وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو روزہ لگتا ہے؟ روزہ بہت لگتا ہے, اور جو ہے مطلب روزہ لگتا ہے غصے کے معاملے میں ہے یا روزہ لگنے کے معاملے میں؟ ہاں, دونوں پہلو, دونوں معاملے ہو سکتے ہیں نا. لیکن روزہ لگتا بھی ہے, اور اس میں وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ وہ ایک جو ہے نا لڑکا گیا, چودھری صاحب جو ہے نا وہ تھے اس انتظار میں کہ عصر کے بعد کا وقت تھا, وہ تھے کہ یار اب سورج ڈوبے گا تو میں جو ہے نا وہ کروں گا, افطار کروں گا. تو چارپائی بھی لیٹے ہوئے تھے نیچے, تو کہنے لگے اپنے بچے کو لا کے پتر بات سنی, کہتے ہیں جی بابا جی. کہنے گے دیکھ کے آ چھت پہ کہ سورج ڈوبیا نہیں ڈوبیا. وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بابا جی نہیں ڈوبیا. پھر وہ بلاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب بیٹا آپ دیکھ کے آؤ. پھر جاتا ہے, وہ کہتا ہے بابا جی نہیں ڈوبیا. پھر بلاتا ہے, پتر جا دیکھ کے آنا ڈوبیا نہیں ڈوبیا. بابا جی کے حالات بھی بابا جی کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے بہت زیادہ. تو بچہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نا بابا جی نہیں ڈوبیا. بابا جی کہتے ہیں اے مینو لے کے ڈوبیا. تو نہیں, بس یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلا جب اگر روزہ لگ رہا ہو نا اٹ بیکمز اے چیلنج. لیکن دیکھیے ثواب بھی تو اسی کا ہی ہے نا, ثواب بھی اسی کا ہی. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کیوریز بہت زیادہ آئی ہیں, لوگوں نے بڑے اپریشیٹ کیا, بڑے اپنے باتیں اپنی پوزیشنز ڈسکس کی ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کو منع ہوتا ہے روزہ رکھنے سے, ڈاکٹرز منع کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا دیکھیں ڈاکٹرز والی بات ہم پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں کہ دیکھیں اگر تو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ جینوئن ریزن کی وجہ سے اور طبیب حاذق ہیں, تو بہرحال شریعت اسپیس تو دیتی ہے نا, کوئی اگر جینوئن ریزن ہے تو. بالکل ایسے. اور اس طرح سوال آتے ہیں کہ وہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے وضو کی ہے یا روزہ ان سے ٹوٹ گیا ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے وہم ایک بڑی سینسیٹیو چیز ہے, اور انسان دل میں پال لیتا ہے وہم, پر بعد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. جی جی. تو ایک تو وہم سے بچنا چاہیے. جی. اور شرعی احکام تو دیکھا جاتا ہے یقین کے اوپر, جس پر یقین ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وضو وغیرہ میں وہم ہوتے ہیں. جی جی. تو اس کا بھی ایک بڑے بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک بار وضو کیا, ان کو لگا نہیں ہوئی ٹھیک, پھر دوبارہ وضو کیا, پھر ان کو لگا صحیح نہیں ہوا. تیسری دفعہ جب ہوا تو ان کو لگا اچھا یہ شیطان بہکا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے, حالانکہ پیچھے وضو ہو چکی تھی. لیکن یہ اپنے آپ کو مائنڈ کو کلیئر کرنا تھا, اس ایمبیگوٹی کو کل کرنا تھا. بالکل زبردست بات ہے. اچھا, اسی طرح لوگوں میں جو تراویح کے معاملات ہیں نا, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ 8 تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں, بہت سے لوگ 20 تراویح پڑھتے ہیں. اس پہ ہمیشہ ہی ایک جو ہے لوگوں کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, کون سی چیز صحیح ہے, کس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے میں نے جو اپنی زندگی سے ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھ کے کہ کوئی اختلافی بات ہو, ہم اس کو بات کو ڈریگ آن کر دیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اگر فرض کیجئے اس سے کوئی پرپس سرو ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. بالکل ایسے ہی. اتنے قابل علماء آئے, اتنے ویوز شیئر کیے, دونوں اوپینینز موجود ہیں. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی 20 تراویحیں ہوتی ہیں اور ایک جماعت کہتی ہے 8 تراویح ہیں. جی. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ 20 تراویح ہیں. تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جو لوگ 20 تراویح والے ہیں ان کو 20 پڑھنی چاہیے, جو 8 والے ہیں ان کو 8 پڑھنی چاہیے. لیکن یہ درمیان میں لوگ اپنی لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کبھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کہ اپنی مرضی کے لیے جو کنوینینٹ ہوا تو وہ 8 والے میں چلے گا, اور جب کنوینینٹ نہیں ہوا تو وہ 20 والے میں چھلانگ مار لی. اور کبھی وہ 4 طلاقیں, ایک طلاق ہوتی ہے اور کبھی ایک طلاق. وہ اپنے فائدے کے لیے ادھر سے ادھر چھلانگ نہیں مارنی. یہ دین نہیں ہے, یہ دین کا کوئی طریقہ نہیں ہے, دین کو مذاق نہیں بنانا. یہ جو انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہے وہ اس لیے تھوڑی کہ سہولت ہے, وہ اس لیے کہ شریعت کیا کہتی ہے, قرآن و حدیث کیا کہتی ہے. قرآن حدیث کیا کہتی ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ دین ہمیں کس وقت ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے ہم وہ پورا کریں. ہاں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اچھا, اسی طرح لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ تراویحوں میں خاص طور پہ یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کون سی رکعت, مطلب مثال کے طور پہ ایک صاحب آئے, انہوں نے جوائن کیا 11ویں 12ویں رکعت میں, اب ان کو نہیں یاد پچھلی کتنی رکعتیں جو ہے نا وہ مس کر چکے ہیں. اس کو کیلکولیشن کس طرح کریں؟ ویسے تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ تراویحوں کا پتہ چل جاتا ہے, وہ 4 کی جو تقسیم ہوتی ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میری اتنی رکعتیں پیچھے. بہتر
بہتر ہے کہ ان کو پڑھ لیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن بہتر ہے, لازمی تو نہیں, پڑھنی ہی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو اگر ہم نعت یا اشعار پہ اگر ہم اس کو کلوز کریں تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نہیں, بہت اچھا ہے. اور وہ جو ایک بڑی مشہور نعت ہے زہ مقدر, جی میری خواہش ہے اگر آج آپ وہ پڑھ لیجیے تو میرا خیال ہے مل کے ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. پروفیشنل آپ مل کے شروع کرتے ہیں. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, زہ مقدر. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو زیادہ بڑی پیاری آپ نے نعت پڑھی, اور دیکھا نا میں نے کہا نا آپ پروفیشنل ہیں, میرے اتنا ہمت نہیں بڑی آپ نے بڑا آپ کے ساتھ کمبینیشن مل کے بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ. جزاک اللہ. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر کسی وقت حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.